میں پیراپلیجک ہوں, میرے لیے ایک لیول کی چیز ہونی چاہیے جہاں پہ میں شفٹ ہوں گی, وہاں سے میں اس سے واپس آؤں گی. سو مجھے انڈیپینڈنٹلی کارپوریٹ ورلڈ میں مجھے انڈیپینڈنٹلی کام کرنا ہے. وائی سوسائٹی از میکنگ بیریئر فار می. تو جو پیپل ود ڈسیبلٹی ہے نا, اس کو بھی ہم نے سوسائٹی میں ایسا سمپیتھیٹک شو کر دیا ہوا ہے کہ وہ بھی کہتا ہے کہ جی ایزیلی مجھے ہر چیز مجھے. سو اٹس ناٹ the way the society is not designed for us. Okay. جتنے بھی ریسٹورینٹس ہیں, ہوٹلس ہیں, آپ دیکھیں ڈیفینس میں چلے جائیں, یو ول فائنڈ نو ریمپ اوور دیئر. آپ جائیں گے تو ان جگہوں پہ جائیں گے جو بالکل نیچے گراؤنڈ فلور پہ ہوں, کیونکہ لفٹ نہیں ہے, ریمپس نہیں ہے. سو ہاؤ یو ول گو اینڈ ہیو فن ود یور فرینڈس؟ یو کانٹ. آپ کی کسی بھی پبلک ٹرانسپورٹیشن میں نہ ویل چیئر فیسیلٹی ہے. ابھی آپ نے گرین بسز ریڈ بسز بھی اسٹارٹ کی, ان کی ریمپ ہے لیکن ان کی ریمپ کھلتی نہیں, اتنی مٹی ہے کہ وہ پوری جو ہے نا اسٹک ہوئی ہوئی. اگر ہم کسی کا سوچیں گے نہیں, ایکچولی نا ہم نے دوسروں کے بارے میں سوچنا بند کر دیا. جو لیڈرز ہیں اور جو واقعی لیڈرز ہیں, جو وداؤٹ KPIs انکلوسیوٹی کو, ڈائیورسٹی کو پروموٹ کرتے ہیں, they are amazing people. So specifically people on wheelchairs, you were mentioning washrooms. How to design that, by the way? ہیلو عظما, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس اینڈ انوائٹنگ اس ایٹ یور پلیس. Thank you so much for scheduling this podcast. I really appreciate. No, so we have to give the credit to Shireen Akwi for this. Thank you so much, Shipa, for recommending her. I have heard Uzma's story off camera also, but I would want you to, just introduce yourself to the audience, and then I'll begin with this interesting story. Right. So I'm working at TMC as a senior talent acquisition manager. And it's been my 2 years that I'm part of this team. And before that, I did a job in different organization and in different HR shops. Okay. So when I was listening to your story, the main topic was the people who are on wheelchair. ان کے لیے چیزیں ایکسیسیبل بنانا, کسی بھی ادارے میں ڈائیورسٹی اور انکلوژن کا کیا رول ہوتا ہے, کیا اسے اسٹریٹجی تک محدود رہتا ہے, کیا وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے لیکن صرف انٹرن یا ٹرینی لیول پر ہوتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہم نے بات کی تھیں. بٹ ویڈ لائک ٹو آئی ووڈ وانٹ یو ٹو شیئر یور اسٹوری ود دی آڈینس آلسو انیشلی, کہ جب آپ نے ایکسیڈنٹ کی اسٹوری مجھے بتائی تھی, رائٹ, دیٹ ہیپنڈ اینڈ دین that changed your perspective towards the people who are on wheelchair generally, right? So tell us the story of that accident and then how it changed your perspective. Right. So at that time I was a student when I met with an accident. It was a road accident that resulted me into the paraplegic or wheelchair. What is paraplegic? So it's a wheelchair bound. Your body cannot move from the lower abdomen. ٹھیک ہے. سو آپ کی جو بیک بون ہوتی ہے اس کے اوپر نیلنگ لگی تھی اور اس کی وجہ سے I cannot move. Okay. Right. So it's all your hands from which you can take help of. اور اس کے تھرو آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. تو دیٹ از ان اے لیمن ٹرم دیٹ از اے پیراپلیجک. Okay. Yeah. So جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں ویل چیئر باؤنڈ ہو گئی تو دیٹ واز آپ خود سوچ سکتے ہو کہ ایک انسان جس کا پورا ایک لائف میں ہو کہ یار میں یہ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کروں گا, پھر میں لائف میں یہ کروں گا. سو یو آر سو فن لونگ, یو آر سو آؤٹ گوئنگ, سو سڈنلی تھنگس گیٹ چینج. سو آپ کا جو ہے نا پورا ہی فلپ ہو گیا, 360 ڈگری فلپ ہو گیا. سو اس کے بعد بٹ آئی ڈڈ ناٹ گیو اپ, اینڈ دیٹ از جسٹ بیکاز آف مائی پیرنٹس, مائی فیملی, مائی امیجیٹ فیملی, دیٹ انکلوڈس مائی سبلنگس اینڈ ون آف مائی انکلس ہو ور آلویز دیئر ٹو سپورٹ می, اور انہوں نے مجھے اس ڈگ میں نہیں جانے دیا. اور اس کے علاوہ جو ہے میں بہت زیادہ اسپرچول ہو گئی, بہت زیادہ آئی ڈیولپڈ اے فیتھ آن اللہ. اور اس دیر تک لانے میں مجھے جن کا رول تھا, دیٹ از دا گرینڈ ڈاٹر آف پروفٹ پیس بی اپان ہم, حضرت زینب. How I want to know this. Yeah. So basically جب آپ ایک کلیمٹی میں چلتے ہیں, unimaginable آپ کے پاس سرکمسٹانسز آ گئے, تو آپ نے جب ریسرچ کی تو آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے پاس ہسٹری میں ایسی ہستیاں موجود ہیں جنہوں نے اتنا اسٹرگل کیا, اتنا پیشنس شو کیا. مطلب آپ خود سوچیں کہ آپ کے پورے گھر کے لوگ شہید ہو جاتے ہیں, آپ کو جو ہے آپ جس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کو درباروں میں اور بازاروں میں لایا جاتا ہے. اور کس کریج کے ساتھ جو ہے نا آپ نے خطبے دیے ہیں. آپ اگر ان کے خطبے پڑھیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ مجھے ان سے بولا گیا کہ آج دیکھو خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا. تو ان کا ایک بڑا بیوٹیفل سینٹینس ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے تو خدا کے حسن کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آیا. تو واقعی خدا کی خوبصورتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر آپ امام حسین کا دیکھیں تو وہ کربلا کے میدان میں کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹ ورڈ تو مجھے یاد نہیں, لیکن جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے
کہ شکر ہے خدا کہ تو دیکھ رہا ہے. تو یہ جو 2 جملے ہیں نا, دوز ور سو پاورفل سینٹینسز دیٹ ریئلی سپورٹڈ می کہ یار خدا ہر چیز میں, بیکاز پیپل اسٹارٹیڈ کرٹیسائزنگ می کہ او مائی گاڈ کہ ان کے ساتھ تو ایکسیڈنٹ, بڑی زبانی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور یہ تو بیچاری ویل چیئر ہوگی, پتہ نہیں کہ کیا گناہ ہے. دین دے اسٹارٹیڈ بلیمنگ یور پیرنٹس آلسو. سو آپ کو پتہ ہے اس طرح سے لائف جرنی میں بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن جب یہ بی بی زینب کا جملہ ہے نا, تو میں نے تو خدا کی خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا, تو وہ آپ کو اندر سے آ کے نا بڑا ہٹ کرتا ہے, اینڈ دیٹ گیوز یو اے کریج. واو اینڈ آئی تھنک پیرنٹس کے بات پہ میں دوبارہ سے جمپ کروں گی کہ سوسائٹل پریشر جو آتا ہے اٹ کمز ٹو یور کریئر آلسو, کہ اچھا اب آگے کیسے کرے گی, یا نوکری پر جانا ہے تو اس کو تو یہ تو ڈپینڈنٹ ہو جائے گی کسی پر بھی, یا پھر شادی, ہر طرح سے ہر لحاظ سے پیرنٹس بھی پریشر آنے لگ جاتا ہے. ہاؤ آر یور پیرنٹس ایبل ٹو کوپ ود دس؟ آئی تھنک دے آر آلسو ویری اسٹرانگ. انہوں نے بہت زیادہ مجھے کبھی بھی کچھ نہیں لکھنے دیا. اگر میں بیک ان 2004 اور 5 کی بات کروں تو بالکل بھی دیر واز نو انفراسٹرکچر, کوئی اویلیبلٹی کچھ نہیں تھی. آئی یوز ٹو ریمبر وی یوز ٹو لیو آن 5th فلور ایٹ دیٹ ٹائم. سو اگر لفٹ بند ہو جاتی تھی, سو مائی بردر یوز ٹو لفٹ می اپ اور وہ اوپر لے کے جاتا تھا, بٹ دے نیور سے کہ او مائی گاڈ کہ ہم نے نہیں کرنا. مائی سسٹر دے ور آلویز دیئر, کہ آلدو کہ وہ بچے تھے اس وقت, مطلب دے ور ان 5 اور 6 وہ جو پڑھ رہے تھے, بٹ دے ور آلویز دیئر کہ کبھی کوئی ضرورت ہو گئی, کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا کہ وی آر سو فرسٹریٹیڈ, اریٹیٹیڈ, یہ چیز ہو گئی ہے اور ہمیں جو ہے اب کیسے ہم مینیج کریں گے. سو آپ کو جب انوائرمنٹ ایسا ملے نا, آپ کی جب فاؤنڈیشن کہتے ہیں نا, بلڈنگ کو دیکھنا, اس کی فاؤنڈیشن دیکھو کہ ہاؤ اسٹرانگ دیٹ از. سو دیٹ گوز ٹو مائی فیملی. And then what about workplaces? Like when you have to rejoin the workplace. بہت ساری چیزیں آپ کے لیے جو پہلے ایکسیسیبل ہوتی ہیں وہ اب ایکسیسیبل نہیں ہوتی ہیں, رائٹ, جس میں ایک آپ نے آئی ریمبر یو مینشنڈ واش رومز ایز ویل. آئی گو بیک ٹو دیٹ آلسو. لیکن پہلے اوور آل ایکسیسیبلٹی جب آپ ریجوائن کرتے ہیں, آلسو آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے, کیا آپ کے لیے اپرچونیٹیز کم ہو جاتی ہیں, کیا آپ کو ڈفرینٹلی دیکھا جاتا ہے, بیکاز ناؤ یو آر ناٹ somebody who's like absolutely independent. somewhere لوگوں کے دماغ میں یہ بھی ہوتا ہے. تو ٹاک ٹو می اباؤٹ دوز اپرچونیٹیز. اچھا, سو اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں پڑھ رہی تھی اس وقت, رائٹ, آئی ڈیڈنٹ کمپلیٹڈ مائی گریجویشن when I met with an accident. میں نے ایکسیڈنٹ کے بعد اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی. اس کے بعد اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ اے جاب ان ماسٹرز آلسو, اینڈ آلسو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ اے جاب پلس گیٹنگ ایڈمیشن ان ماسٹرز. ٹھیک ہے. سو لوگوں میں بالکل وہ اویئرنیس نہیں تھی, مائنڈ سیٹ نہیں تھا. وین آئی گیٹ اے کال فار دا انٹرویوز, تو یوزلی پیپل سے کہ اچھا آپ ویل چیئر پہ ہیں, تو دے نیور بادر ٹو کال می اگین. اس طرح سے تو وہ جو اسٹرگل تھا نا, وہ میں نے بہت دیکھا. لائک میرے کیریئر, میری گریجویشن کے بعد میرے ماسٹرز میں, میں ماسٹرز کے بعد میرے کیریئر میں بہت آپ کو لانگ پیریڈ نظر آئے گا کہ گیپ تھا. پھر 2010 میں 3rd دسمبر میں کالج اسکول میں تھی, او لیولس میں میری سسٹر تھی. سو شی کیم ٹو می کہ بھائی ہمارے جو ہے نا 3rd دسمبر آ رہی ہے, ڈسیبلٹی کا ڈے ہے. سو ہمارے یہاں لوگ جا رہے ہیں کسی ڈسیبلٹی سینٹر میں, وہاں پہ بچوں کو گفٹ وغیرہ دے رہے ہیں, اور جسٹ ٹو شو دیم دیٹ وی آر ود یو. سو دیٹ واز اے ٹریگلنگ پوائنٹ فار می کہ یار کیسے ایسے کر سکتے ہو, آپ ان کو رائٹس نہیں دے رہے ہو, آپ ان کو جو ہے ان کی بیسک نیڈس نہیں دے رہے ہو, بس آپ 3rd دسمبر کو جا رہے ہو, آپ ان کو جا کے گفٹ دے کے آ رہے ہو. لائک دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل. پھر اس کی مارکیٹنگ کے لیے دیٹس جسٹ اے مارکیٹنگ. پھر اس کی بیس کے اوپر میں نے سب سے پہلے کراچی پریس کلب میں کانفرنس کی کہ یار آپ کو رائٹس دینے ہیں, آپ کو انکلوسیو ہونا ہے. پھر وہ چیز میرے لیے تھا کہ یار نہیں, اس میں اب تم نے کانفرنس تو کر لی, لیکن اب کرنا کیا ہے آگے. سو پھر ہم سب اسٹوڈنٹس سے مل کے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی, اس کا نام تھا انیبل پاکستان. اور اس کی بیس کے اوپر ہم نے لوگوں میں پہلے جو پوائنٹ تھا اویئرنیس کریٹ کرنی. سو مجھے یاد ہم نے فورم میں کویسچنرس بنائے تھے, اور ہم جاتے تھے, جو لوگ شاپنگ کے لیے آئے ہوتے تھے, تو ہم ان سے پوچھتے تھے کہ اچھا بتاؤ, دے ور 4-5 آف کویسچنس, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ مچ آف ٹائم. تو ہم پوچھتے تھے اچھا بتاؤ بھائی ریمپ کیا ہے. ٹھیک ہے. سو ٹو آر سرپرائز پیپل سے اٹس فار ماڈلنگ, رائٹ. ان کو ویل چیئر ان کا تھاٹ ہی نہیں جاتا تھا. سب کا ایسا ہی ہے. تو آپ کا جو سوسائٹی کا اسٹرکچر ہے, انفراسٹرکچر ہے, that shows the mindset of society, right? Nobody will think about no, not at all. اس وقت تو بالکل بھی نہیں تھا. اب تو پھر بہت زیادہ چینجز آ گئی ہیں. At that time it was not. تو پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے نا ڈفرینٹ جگہوں پہ ریمپس بنائے.
تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ریمپ invested in ہوتی ہے فرام آور اون پاکٹ منی. Really? Yes. Yeah, from our point of view, just to create the awareness, just to let people know that So I what mean, there are so many are. other places جیسے malls ہیں, جیسے airport ہے, I don't know, railway station بھی, I don't even remember. It's not accessible. Railway station is not accessible at all. وہ آپ دیکھنا ادھر کراچی ریلوے اسٹیشن پہ بھی چلے جاؤ. I don't know what the other cities, but there are a lot of stairs and your trains are not accessible even. There was some proper ramp. So آپ کا ریلوے اسٹیشن تو بالکل بھی accessible. Airport میں ہے. ایئرپورٹ کی بھی ایک علیحدہ کہانی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا. لیکن اس سے پہلے اچھا سو ہم نے وہاں سے اسٹارٹ کیا, ہم نے ریمبلس کی, ہم نے لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کی کہ یار وی آر آلسو ہیومن, وی کین آلسو بی دا پارٹ آف اکانومی اف گیون دا رائٹ اپرچونیٹیز ٹو اس, رائٹ. سو اس اسٹرگل میں پھر ہم نے سیمینارز وغیرہ بھی کیے, اسکولس میں جا کے بچوں کو بتایا کہ یار ڈسیبلٹی ڈفرنٹ ٹائپس کی ہوتی ہے, فزیکل کیا ہوتی ہے, جسٹ ٹو کریٹ اویئرنیس بیکاز وی تھنک دس ینگ جنریشن از دا ون ہو کین برنگ چینج. اور وہ اب دیکھیں جو 2010 سے ہم نے فاؤنڈیشن ڈالی تھی, تو اب تک میں بہت سی چیزیں کہیں نہ کہیں چینج ہوئی ہیں. اسی دوران میں مجھے ایک آرگنائزیشن سے کال آیا کہ آپ جاب میں انٹرسٹیڈ ہیں, وی ووڈ لائک ٹو آن بورڈ یو. سو آئی واز دا فرسٹ disabled person in their organization. So I said, yes, I'm okay with it. پھر میں نے وہاں پہ join کیا as an intern. So that was again challenge of people of my age at that time were on a good position, doing good in their life. But I said, okay, fine, let's give it a try. تو میں ہنستی ہوں ہمیشہ, میں کہتی ہوں ان کے لیے میں ماؤس تھی, میرے لیے وہ ماؤس تھے, کیونکہ اٹس اے ایکسپیریمنٹ تھنگ. میں بھی بیڈ ریڈن تھی, مجھے ویل چیئرس کے واش روم کے ایشو تھا, اور صبح سے لے کے کارپوریٹ ورلڈ میں شام تک جاب کرنا از اے چیلنج فار می آلسو. اور ان کے لیے بھی میں فرسٹ ایسا اسپیشی یا کریچر تھی کہ جنہوں نے اپرچونیٹی دی. بٹ آئی ٹیک دیٹ اپرچونیٹی ایز اے مائنڈ سیٹ چینج فار دا پیپل. لوگوں کو پتہ چلے کہ یار یہ لوگ پراپر کام کر سکتے ہیں, نو ایکسکیوزز, نتھنگ. اف دیر از اے میٹنگ یو ہیو ٹو بی دیئر ٹل لیٹ, یو ہیو ٹو بی دیئر. یہ آپ نے اپنا مائنڈ بنا لینا ہے. There were the times when I tried to thought کہ یار بس اب نہیں ہو سکتا عثما, چھوڑ دو. لیکن پھر then I developed a purpose. The people around you also supported? Yes, it's a mix and match. We all know, it's a mix and match. It's a mix and match. You will find maybe آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہو کہ لوگ reluctant ہوتے, they don't know how to address you. Might be. ہر بندے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے نا کمفرٹ زون. کمیونیکیٹ کرنے میں ڈر رہے ہوتے ہیں, کچھ کمیونیکیشن میں ڈر رہے ہوتے ہیں, کچھ ہوتا ہے. تو پھر کچھ ٹائم ایسا آتا تھا میں کہتی تھی نہیں, آئی شوڈ گیو اپ, رائٹ. پھر میں نے کہا نہیں, آئی نیڈ ٹو میک اے پرپز. اور پرپز یہ کہ یار اگر مجھے اللہ میں نے اس پوزیشن پہ ڈالا ہے, یہ اپرچونیٹی دی ہے, تو آئی شوڈ بی ورڈ فار دوز ہو کین ناٹ اسپیک فار دیم سیلف. تو آپ ٹیلنٹ میں تھی, ریکروٹمنٹ میں تھی. آپ نے انکلوژن پہ کام کیا؟ بالکل کیا. So did you give opportunities to the people? Yes. Okay. For the people with disabilities, I did. Yeah. I did give me some programs. examples. It's from my previous organization. So yes, I did. There were 2 programs which we ran. So I want to know like in which departments you were able to place, because generally people are like, for example, supply chain ہے, رائٹ, بھاگنے دوڑنے کا کام ہے, نیچے فلور کا کام ہے, تو اس ٹائم پیپل فیل کہ بھائی جان سپلائی چین میں تو وی کانٹ ہائر, رائٹ. ایک مائنڈ سیٹ بتا رہی ہوں. تو مطلب which were the departments you were able to? No. In one of my organization we selected 4-5 departments. Either it's the finance, it's the foundation department, then there will be the marketing department. So we place people over there. Doesn't matter. It's not your problem. That person can, if person have an issue, he or she will speak for herself. Very good. کہ آپ مجھے ٹھیک ہے جی یہ کام میں نہیں کر سکتا, آپ نہیں ایزیوم کریں. آپ ایزیوم کر رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا اس کو وہیں پہ آپ نے بلاکیج بنا دیا. ٹھیک ہے, آپ نے وہ نہیں ایزیوم کرنا, آپ نے کہنا کہ جی یہ کام ہے, آپ بتاؤ آپ کو ہم کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی ریکویسٹ, آپ کی کوئی اس میں کوئی اسپیشل ریکوائرمنٹ ہے, آپ بتا دو. سو دے آر دا ونس ہو ٹیک دا اونرشپ, اور وہ آپ کو بتائیں گے, اور وہ آپ کو آپ کی سوچ سے بھر کے کام کر کے دکھائیں گے. سو یہ میرا ہمیشہ, میرے جتنے بھی سینئرز ہوتے تھے, میرا آرگومنٹ ہوتا تھا, آپ نہیں مجھے کہیں کہ بھائی یہ اس پروجیکٹ میں ہم تمہیں ڈپلوائے نہیں کریں گے, میں کر سکتی ہوں اور آپ مجھے کر لیتے ہیں. اور دے ٹرسٹڈ مائی ایبلٹیز. آئی تھنک میں نے اپنے کارپوریٹ ورلڈ میں سب سے پہلے اکیلے ٹریولنگ سیکھی.
Travel. independently. Okay. Yes, for office purpose. You have to tell me the airport story now. Yeah, that's the important story of my life. So every time when I have to travel, I have to make up in my mind کہ مجھے 1 گھنٹہ 1.5 تو لوگوں سے لڑنا ہے. So starting from the ASF counter, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے ایئرپورٹ پہ جو ویل چیئرس ہیں وہ پیراپلیجک کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں. دیٹ از اونلی فار دا ایلڈری پیپل. کیا فرق ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کے ریمپس نہیں وہ آرم ریسٹ نہیں ہوتے. اوکے. اب مجھے آرم ریسٹ نہیں چاہیے, وہاں پہ آرم ریسٹ ہے, وہ آرم ریسٹ ریموویبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کی ویل چیئر پہ شفٹ نہیں ہو سکتی ہوں, آپ میری ویل چیئر کو اندر نہیں جانے دیتے ہیں, آپ مجھے ASF کے کاؤنٹر سے ہی روکتے ہیں کہ آپ جی شفٹ ہو میڈم, آپ کی تو ویل چیئر اسکین ہوگی تو پھر آپ جا سکتی ہیں. اب میں ان کو بتاتی ہوں, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک سپورٹ لے کر آؤ ساتھ میں. آپ سپورٹ لے کے آؤ ساتھ میں, لیکن سپورٹ بھی نہیں آپ کر سکتے نا. میں پیراپلیجک ہوں, میرے لیے ایک لیول کی چیز ہونی چاہیے جہاں پہ میں شفٹ ہوں گی, وہاں سے میں اس سے واپس آؤں گی. سو مجھے انڈیپینڈنٹلی کارپوریٹ ورلڈ میں مجھے انڈیپینڈنٹلی کام کرنا ہے. وائی سوسائٹی از میکنگ بیریئر فار می, وائی سوسائٹی از پٹنگ بلاکیج فار می, رائٹ. جب میں کرنا چاہ رہی ہوں, میں ایک اس معاشرے کا ایک حصہ بننا چاہ رہی ہوں, اپنا 100% دے رہی ہوں, تو آپ کی سوچ, آپ کا انفراسٹرکچر مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ تو وہاں سے جب شروع ہوتے ہیں نا, تو آپ نے وہاں پہ ان کو بتایا کہ آپ نہیں شفٹ ہو سکتے ہیں, آپ کو تو جہاز کے دروازے تک کسی ویل چیئر پہ جانا ہے, وہاں سے آپ آئل چیئر پہ موو ہوں گے, پھر آپ جب پلین لینڈ ہوگا تو آپ کو آپ ہی کی ویل چیئر واپس اوپر چاہیے. یا تو آپ اپنی ویل چیئر سے اپگریڈ کر لیں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کا بھی ٹائم ویسٹ کرنے کا, اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کا بھی. آپ اپنی ویل چیئرز اپگریڈ ایئرپورٹس پہ ہونی چاہیے, سو دیٹ یو کین ایزیلی ٹریول, یو کین ایٹ لیسٹ give a comfort to the people who are with special needs. That is most important thing. That is the mind shift which we required from society, right? پھر آپ جاؤ گے جی ایئرپلین کے کاؤنٹر پہ جاؤ گے, آپ ان کو بتاؤ گے کہ آپ کو لیگ اسپیس چاہیے بیکاز یو آر اے پیراپلیجک. تو یوزلی جو لیگ اسپیس سیٹس ہوتی ہیں وہ بکڈ ہوتی ہیں یا ان کی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے. اوکے, رائٹ. سو وہ چیلنج ہوتا ہے. پھر آپ جب اللہ اللہ کر کے پلین پہ بیٹھ کے ہو, سو جب آپ لینڈ ہوئے ہو تو اب آپ کو آپ کی ویل چیئر نہیں آ کے دے رہی, کیوں جی؟ وہ کہیں گے ASF والے کہیں گے, وہ آپ کا پلین کا اسٹاف کہے گا کہ ASF والے آپ کو ویل چیئر نہیں لے کے آنے دے رہے ہیں. وہ کہیں گے کہ جی ہمارے پاس ریکویسٹ نہیں آئی ہے. سو دیر از اے لاٹ آف ہیسل, رائٹ. سو ایٹ لیسٹ یو ہیو ٹو اسپینڈ 30 to 40 minutes ان اے پلین, ان اے ویگن. اور لوگ سب سے زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا سب سے لاسٹ میں ویل چیئر والوں کو اتارتے ہیں. سو لاسٹ میں تو اتریں گے لیکن اس کے اوپر بھی 40 minutes لگ جاتے ہیں بیکاز یہ ویل چیئر آپ کے اوپر آنے میں. اچھا. سو وہاں سے آپ کر کے پھر آپ نیچے آؤ گے تو پھر آپ کا جو جرنی ہے دیٹ گونا کلوز. تو وہ اب مجھے اتنی عادت ہو گئی ہے, میں اس کو اس طرح سے لیتی ہوں کہ میں اویئرنیس دے رہی ہوں. میں جاؤں گی, میری ٹریولنگ مجھے میرے آفس والے بھیجتے ہیں, میں ٹریول کرتی ہوں, تو اٹس جسٹ اے اویئرنیس. وہ ان کے بہاف پہ بھی اویئرنیس ہے, لائک دے آر دا ون, لائک TMC کا میں اس میں بہت وہ کرتی ہوں کہ آئی تھنک آئی ایم دا فرسٹ person with disability in TMC at the moment, right? And they are giving me 100% support. Being a Pakistani organization, سب سے بڑی بات یہ ہے. اور آپ کو ٹرسٹ کریے, آپ کی کیپیبلٹیز پہ ٹرسٹ کریے. آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ جی آپ ٹریول نہیں کر سکتے, آپ ٹریول کریں گے تو آپ کے ساتھ کسی کو جانا ہے یا کچھ نہیں. دے آر دیئر ٹو فیسیلیٹیٹ یو. تو جب بھی اگر مجھے ٹریولنگ کرنی ہوتی ہے تو یوزلی آج کے اچھا بتا دو ہم آپ کو کیسے بہتر فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. سو دس از دا مائنڈ سیٹ وچ وی نیڈ ٹوڈے ان پاکستان ان ایوری آرگنائزیشن, آئدر وہ MNCs ہوں, آئدر وہ نان MNCs. اچھا, ایکچولی ایک تو یہ بھی ہے نا کہ جنرلی دا پیپل ہو آر ٹریولنگ اینڈ ڈو ناٹ فیس دس پرابلم, دے ڈونٹ ریلی ویلیو دیٹ دیر آلریڈی یو نو they do have some sort of privilege, right? جب تک آپ دوسروں کی کہانی نہیں سنتے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یار آپ کے پاس اتنی بلیسنگز ہیں, آپ بغیر سوچے سمجھے ٹریول کر رہے ہو, اترنا چڑھنا, بات کرنا, چیکنگ کرا کے نکل جانا. وہ 5 منٹ بھی لائن میں کھڑے ہو کے اگر چیکنگ کرانی ہے تو اس میں ہمیں موت آ رہی ہوتی ہے, اور جبکہ ہمارے 5 منٹ کسی اور کے لیے 45 منٹ بھی ہوتے ہیں, اینڈ وی ڈونٹ ریلی ویلیو دیٹ. اسی سے مجھے آپ کو میں بتاؤں, اس دفعہ مجھے بڑا اچھا لگا. ابھی مجھے ریسنٹلی ٹریول کرنا پڑا تھا لاہور. سو میں ایک ایئر لائن سے جا رہی تھی, اور وہاں کا جو اسٹاف تھا دا میل ور ٹو بی ویری آنیسٹ ویری پیتھیٹک. ٹھیک ہے, وہ کاؤنٹر پہ تھے اور ان کو ذرا تمیز نہیں تھی کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. فار دا ویری فرسٹ ٹائم آف مائی ٹریولنگ, لائک میرا 13 years کا کیریئر ہو گیا, پہلی دفعہ لوگ بولے, انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کس طرح سے بات کریں, کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں.
اچھا اب اس بندے نے اپنے ایگو پہ لے لی یہ بات. خیر میرا بورڈنگ پاس مجھے دے دیا گیا, سب کچھ ہو گیا, میں چیک ان کر کے اندر ویٹنگ لاؤنج پہ پہنچ گئی. 30-40 منٹس میں فلائٹ تھی. The lady came to me that you have to come with us because at the counter we would like to discuss something with you. میں کہا اچھا. میں واپس گئی جی, پورا گھوم کے پتہ ہم آپ کو اس سے وہی بندہ ہم آپ کو پورا کوئی خالی ایئرپورٹ خالی مطلب سب کیونکہ سب اس میں تھے, ان کے کاؤنٹر پہ کوئی بھی نہیں تھا, صرف اسی ایئر لائن کے سارے لوگ ارد گرد کھڑے ہوئے اور کہ آپ کو ہم آف بورڈ کریں گے کیونکہ آپ اکیلی ٹریول نہیں کر سکتی. میں کہا میں کیوں نہیں کر سکتی, میں آپ کو پرانے بورڈنگ پاس دکھاؤں, میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. اور مزے کی بات آئی لو ٹو کلیکٹ آل دا بورڈنگ پاسز نا, تو میرے پاس ہوتی ہیں یہ سب چیزیں. کہتے نہیں آپ کے پاس جو بھی ہے آپ اکیلی ٹریول. میں کہا میری میٹنگ ہے, آئی ہیو ٹو گو. میں کہا زندگی ویسی اتنی مشکل ہے, ڈونٹ ٹرائی ٹو میک اٹ مور. تو اسی ایئر لائن کی ایک سینئر خاتون ساتھ کھڑی تھی, شی اسٹیپڈ ان اور وہ آئی, انہوں نے کہا کہ آپ بالکل جائیں, ہاں میں آپ کو سپورٹ کرتی ہوں, بتائیں آپ کو کیا سپورٹ چاہیے. اینڈ وہ پورا جو ہے نا آپ کا ایٹماسفیئر, آپ کے ایموشنس, یو بیکم سو ایموشنل ایٹ دیٹ ٹائم کہ اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور سب آپ کو کہیں گے آپ کو آف بورڈ کہیں گے. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ آپ کے ساتھ یہ ہسٹری میں ہو رہا ہے. مطلب ہمیشہ میں نیشنل انٹرنیشنل جگہ ٹریول کرتی ہوں, ایسا نہیں ہے. اور اس خاتون کا اندر اسٹیپ کرنا, میں اس کا نام بھی لوں گی, شمائلہ نام ہے اس کا. اینڈ دا وے شی اسٹیپڈ ان اینڈ شی سیڈ نو یو گو اینڈ جسٹ لیٹ می نو دا چیلنجز وچ یو فیس, آئی ول ٹرائی ٹو سپورٹ یو ان دیٹ. اچھی بات, زبردست. اور اس نے مجھے کر کے دیا اور میں نے ٹریول کیا. تو یہ چیلنجز ہوتے ہیں. سو میں دیر آر بیڈ پیپل اینڈ گڈ پیپل بوتھ ایوری ویئر, دیٹس ایوری ویئر. آپ اس کو نہیں کہہ سکتے ہر جگہ اچھی. آلسو یو مینشن کہ یو نو جب ایک آفس بنتا ہے رائٹ, انفراسٹرکچر کی ہم بات کریں, چلے ہم کہتے ہیں مالز, ایئرپورٹ, ریلوے اسٹیشن اور ویری ڈیفیکلٹ, بٹ اگر ہم اداروں کی بات کرتے ہیں جہاں پہ انکلوزیوٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو انکلوزیوٹی کو پروموٹ صرف اس طرح کیا جائے گا کہ بس آپ نے ہائر کر لیا, یا ان کے لیے انفراسٹرکچر بنانا بھی ضروری ہے. سو یو مینشن کہ آفس میں انٹر ہونا اور ایگزٹ ہونے کے لیے یو نیڈ ریمپ, ون تھنگ. What are the other things that you need? Actually, so it's a washroom facility, it's a proper career roadmap. If you talk about the physical disabled people, yes, the ramps are mandatory. ٹھیک ہے. If you talk about hiring people who cannot speak or mute people, so ان کے لیے آپ کو different sign languages ہونے چاہیے. There is a proper اب تو اے میں اتنے ٹول آ گئے ہیں کہ جو آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. For the visually impaired, there is a software جو آپ ان کے لیپ ٹاپ سے ہو چاہیے. So these every disability have their own challenges and have their own solutions. So specifically people on wheelchairs, you were mentioning washrooms. How to design that, by the way? Achha, so it should be the big as a room so that 2 wheelchairs can go. If I'm talking about the paraplegic ones, right? So a person have to shift from the original wheelchair to the washroom wheelchair, and that gonna fix on the commode. اچھا, مطلب واش روم کی ویل چیئر. ہاں بالکل, واش روم کی ویل چیئر ڈفرینٹ ہوتی ہے, وہ بھی ویل چیئر کی طرح ہی ہوتی ہے. So you can move it independently on that also. So وہ آپ کی اس سے کموڈ پہ شفٹ ہوتی ہے. Then again you need to go back to your original wheel chair. لیکن اس سے پہلے ایک اسٹیپ آتا ہے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بیبی واش رومس ہوتے ہیں, so they do have the small basket ٹائپ آپ نے رکھے ہوتے ہیں, آپ اس میں چینج وغیرہ کر سکتے ہو. تو اس کا چھوٹا سائز ہوتا ہے, آپ بڑا سائز کر لو پیراپلیجک کے لیے, تو وہ بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو دیز آر دا مینڈیٹری تھنگس. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں کہیں پہ بھی ایسی نہیں ہے, اس سے ڈیزائن نہیں ہوا ہوا واش روم. تو یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے. اور جو فزیکل پیراپلیجک ہے اور اس کو واش روم کا اس طرح کے چیلنجز ہیں اور کارپوریٹ میں آ کے وہ کام کرے, تو دیٹس امیزنگ تھنگ. اور دیر آر پیپل کہ ان چیلنجز کے بعد تو ابھی بھی دیر لائک دیر مینیجنگ سم وے, بیکاز ایسے واش رومس ڈیزائن تو نہیں ہے نا. نہیں, اٹ ول ٹیک ٹائم, ابھی ٹائم لگے گا. اوکے, what are the other things that generally, you know, the blunders that you see generally employers are doing when it comes to, you know, promoting inclusivity and diversity? Because I remember you mentioned کہ بس ایک وہ trainee level تک ہی رہتا ہے, یا پھر ہلکا پھلکا marketing level تک رہتا ہے, genuinely نہیں کرتے اسے promote. Why do you think like that? Yes, کیونکہ career progression نہیں ہے. آپ کو پورا کیریئر روڈ میپ بنانا ہے, ان کو آپ لے کے آ رہے ہیں, دیٹس اے گڈ تھنگ. ایز اے فرسٹ اسٹیپ آپ نے ان کو انکلوسیونیس آپ نے شو کی کہ یار یو آر ریڈی ٹو ایکسیپٹ دم, بٹ ایکسیپٹ دم فلی, جسٹ ناٹ لائک فار دا ایڈورٹیزمنٹ اینڈ مارکیٹنگ. آپ کو پراپر ان کے لیے کیریئر روڈ میپ بنانا ہے کہ ٹھیک ہے, ہر بندہ چاہتا ہے, میں بھی چاہتی ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں. اب تو جنسیز آ رہے ہیں جو کہ فوراً سی او بننا چاہتے ہیں ود ان ایئر. سو آپ نے نا پورا کیریئر روڈ میپ بنانا ہے. یار ابھی تم یہاں سے اسٹارٹ کر رہے ہو, these are the things you require to reach at this level.
تم اس کو ڈیولپ کرو گے تو تم اس لیول تک پہنچو گے, اور پھر تاکہ اس میں موٹیویشن بھی رہے اور وہ آپ کو پروف کر کے بھی دکھائے. اور آئی ایم ٹیلنگ یو the people with disabilities are ready to go extra mile. ایک تو جاب ان کو بہت مشکلوں سے ملتی ہے, اور جب ان کو جاب ملتی ہے تو they wanted to prove from their work. ٹھیک ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو کہیں اور سے تو ملی نہیں ہے. ایک بڑا چیز آتی ہے جی کوٹا سسٹم ہے, there is no quota system. On papers it is, but nobody is following it, right? So ان کو جاب بڑی مشکلوں سے ملتی ہے, they wanted to be in the mainstream. اگر آپ ان کو کیریئر پروگریشن نہیں دیں گے, آپ ان کو پراپر روڈ میپ نہیں دیں گے, اور کچھ میں ان کو بھی کہوں گی کہ اٹس اے 2-way ٹریفک. سو جو پیپل ود ڈسیبلٹی ہے نا, اس کو بھی ہم نے سوسائٹی میں ایسا سمپتھیٹک شو کر دیا ہوا ہے کہ وہ بھی کہتا ہے کہ جی ایزیلی مجھے ہر چیز مل جائے. سو اٹس ناٹ دا وے, دس سوسائٹی از ناٹ ڈیزائن فار اس, رائٹ؟ So you have to prove it too. Okay. And you don't have to prove it through your words, you have to prove it through work. That is a mandatory. آپ بھی تو شو کریں نا. اگر آپ کے پاس ایک اپرچونیٹی آئی تو آپ اس کو اس طرح سے نہیں, صرف بینیفٹ اپنے والے کے لیے نہیں لیں, آپ بھی بتائیں کہ واٹ کین مارکیٹنگ ہو جائے. آپ یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے جی میں آگے تو جاؤں گا نہیں, بس میں اس لیول تک ہی ہوں اور میں نے اس لیول کے آگے نہیں جانا, تو بچے لوگ جی اور آپ نے کام کرے نہیں. اف یو وانٹ ٹو موو ٹو دا ادر پوزیشن کیریئر لیڈر میں, آپ اوپر جانا چاہتے ہو, یو ہیو ٹو شو اٹ اینڈ یو ہیو ٹو شو یور انٹینشنز آلسو, اینڈ دیٹ از اونلی بائی ورک. کچھ بھی ہو جائے آفس میں, ہم کہتے ہیں جی آفس کی پالیٹکس بھی ہے, سب چیزیں بھی ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ میں نے اپنے 13 سال کے کیریئر میں سیکھا ہے, اف یو آر گڈ وتھ یور ورک, آپ کو شاید اس جگہ پہ نہیں ہو سکے, لیکن اس کا ریوارڈ کہیں نہ کہیں اور ضرور مل جاتا ہے آپ کو. سو اپنے آپ کو چیزوں کے ساتھ اپ گریڈ کرتے رہنا چاہیے, اپنے آپ کو نہیں ہارنا چاہیے کہ یار نہیں اب تو میں ایسا ہو گیا ہوں, بس میرے لیے ہر چیز آسان ہوگی تو میں کروں گا. آپ یقین کرو, when I started my career I was a bedridden, right? And soon from the bed to the corporate world, and in the corporate world you have to work from morning till evening with the bed source, right? With no washroom facility. اور آپ نے پھر کھانا پینا بھی کم کرنا ہے کیونکہ بھائی واش روم نہیں جانا ہم نے, اور یہ سب چیزیں نہیں کرنی ہے. یار ویسے جنرلی بھی آئی ایم ویری کیوریس ٹو نو, ہم لوگ کا اب جیسے اگر ہم آفس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو مجھے اگر 1-1.5 گھنٹہ ہو جاتا ہے نا, اس کے بعد مجھے ہوتا ہے یار میں کھڑی ہو جاؤں, رائٹ؟ تو میرے کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے, ورنہ شولڈرز میں درد شروع ہو جائے گا. یو کانٹ سٹ فار لائک 8 hours اسٹریٹ, رائٹ؟ تو کھڑے ہو, تھوڑا سا واک کرو, اسٹریچنگ اس ٹائم پہ بہت مجھے لگتا ہے کہ اسٹریچنگ ہیلپس می, ادروائز مجھے لگے گا کہ نہیں یار میں تو باڈی جم گئی ہے بالکل. ایسا ہی ہے یار ہاؤ ڈو یو گائز لائک گو اباؤٹ اٹ؟ اور آفس میں اسپیسیفکلی کیا اس کامن رومز آپ کے آفس میں ہوتے ہیں؟ نہیں یار ہوتے ہیں, لیکن ابھی جو پہ میں کر رہی تھی ویری supportive in terms of flexibility. So they have given me the opportunity to work from home. Okay. So I'm 100% remote. اور ہاں جس دن مجھے آفس میں کام ہوتا ہے, so they do have a facility on the ground floor. So one thing that I also feel کہ the people who are not on wheelchair, but let's say girls specifically during their period phase or menstrual cycle when they're facing, I feel ان دنوں میں especially even sitting in the office straight for 4 hours or 5 hours is so difficult. I feel یار ایک common room ہونا چاہیے, بندہ جا کے تھوڑا ریسٹ کر لے. ہاں تو اب تو مجھے لگتا ہے کہ آئی ریئلی ڈونٹ سی, میں نے یونیورسٹی میں ضرور دیکھا ہے گرلز کامن روم, بٹ آفیسز میں ایسا کوئی کامن روم نہیں ہوتا, لیکن ہونا چاہیے. کچھ آفیسز نے پیریڈ پالیسی نکالی ہوئی ہے کہ آپ 1 دن کی چھٹی کر لو, بٹ کچھ آفیسز نے وہ بھی نہیں نکالی ہوئی ہے. لیکن آئی تھنک ود دا پیسج آف ٹائم مائنڈ سیٹ ول چینج. اور جیسے کیونکہ جو پالیسی بنا رہا ہے بندہ, اگر اس میں ہے ہی نہیں کوئی خاتون یا خواتین ہی نہیں ہے تو وہ سوچیں گی نہیں اس حوالے سے. خواتین سے زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ جو آپ کے میل چیمپئن ہے نا, مطلب میرا تو ایکسپیرئنس جو میل چیمپئنس کے ساتھ رہے, دے آر مارولس. جو لیڈرز ہیں اور جو واقعی لیڈرز ہیں, جو وداؤٹ KPIs انکلوسیوٹی کو, ڈائیورسٹی کو پروموٹ کرتے ہیں, دے آر امیزنگ پیپل, اور آپ کی سوسائٹی میں ہیں. سو آئی کین نیور ڈسکاؤنٹ میل چیمپئنس, دے آر آلویز دیئر, اٹس جسٹ ہاؤ یو آئیڈینٹیفائی دیم, اینڈ دے آر دا ونس ہو اسپیک فار یو, ٹو بی ویری آنیسٹ. اور سوسائٹی ان کی ہی وجہ سے بیلنس ہے. میں آئی ایم ناٹ اے فیمنسٹ ایٹ آل. میں اگر یوزلی لوگوں کو لگتا ہے کہ میں فیمنسٹ ہوں, میں فیمنسٹ نہیں ہوں. دس اے ویری گڈ تھنگ یو اپریشیٹ. آئی مین وی شوڈ اپریشیٹ اینی باڈی ہو از ورکنگ گریٹ. کیونکہ میل چیمپئن کی میجورٹی ان کی ہے, میل چیمپئنس ہیں. میری فرسٹ جو جاب تھی سلمان گوہیر
He was the head of HR at that time in one of the organization جنہوں نے مجھے اپرچونیٹی دی with مونا فیصل. اس کے بعد میرے پاس جتنے بھی ڈائریکٹرس آئے ہیں سب میل تھے and they were there to support me. ابھی میری TMC کی جو مینجمنٹ ہے سب میل ہیں, اور جتنا وہ سپورٹ اینڈ دے آر دا میل چیمپئنس آئی مسٹ سے, جتنا وہ سپورٹ کرتے ہیں, جتنا وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, جتنا وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور دا بیسٹ پارٹ ابھی میری کرنٹ آرگنائزیشن میں ہے کہ اف یو ہیو اے ٹیلنٹ, ٹھیک ہے, اینڈ اف یو ہیو اے پوٹینشیل, یو ول آلویز گیٹ ہائی لائٹڈ. دے آر ناٹ دا ونس کہ وہ آپ کو کہیں گے کہ نہیں بھائی اس بندے میں تو پوٹینشیل ہے اور ٹیلنٹ ہے تو اس کو تو چھپا دو, سائڈ پہ کر دو. نہیں, وہ آپ کو ہائی لائٹ کریں گے. سو اس طرح کے جو سوسائٹی میں لوگ ہیں نا, ہمیں ان کی زیادہ ضرورت ہے. So touch wood, I think I am in the best place at the moment. So imagine policy making where you are part of the policy making. Okay, now tell me what changes you will bring in. یار سو اگر میں پالیسی میکنگ میں ہوں, نیشنل لیول اور آفس لیول دونوں لے لیں باری باری. اچھا چلے نیشنل لیول سے اسٹارٹ کرتے ہیں. سو انفراسٹرکچر از مینڈیٹری. آپ کی بلڈنگ اس وقت تک نہیں بننی چاہیے جب تک وہ ریمپس نہ ہوں وہاں پہ, جب تک وہاں پہ لفٹ پراپر انسٹال نہ ہو. بے شک 2 فلورس کیوں نہیں ہے, سو دیر شوڈ بی اے لفٹ ان اٹ, ٹھیک ہے. وہ بلڈنگ کا آپ کا پاس ہی نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس جو ہے واش روم کے جو ڈورز ہیں وہ آپ دیکھیے گا بہت چھوٹے چھوٹے آج کل آ رہے ہیں, دیٹ نیڈ ٹو بی 2.5 میٹر مینڈیٹری. آپ کا پورا ایک اسپیسیفکیشن ہوتی ہے, آپ کے اتنے ہی ہونے چاہیے. صحیح ہے. اور ایلیویٹیڈ آپ نے کچھ جگہوں پہ دیکھا اوپر نیچے, سو وہ نئی چیزیں چاہیے, اٹ نیڈ ٹو بی اسموتھ. جب تک آپ اس چیز کو نہیں لیں گے, آپ کے جتنے بھی ریسٹورینٹس ہیں, ہوٹلس ہیں, آپ دیکھیں ڈیفینس میں چلے جائیں, یو ول فائنڈ نو ریمپ اوور دیئر. آپ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ رکھ لی ہیں تو رکھ لی ہیں, ورنہ وہ اٹس ناٹ ایکسیسیبل. جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا کیریئر بیک ان 2015, آپ یقین کریں آئی کین ناٹ گو آؤٹ ود مائی فرینڈس ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ وہ ایکسیسیبل ہی نہیں تھا, آپ جا نہیں سکتے تھے. آپ جائیں گے تو ان جگہوں پہ جائیں گے جو بالکل نیچے گراؤنڈ فلور پہ ہوں, کیونکہ لفٹ نہیں ہے, ریمپس نہیں ہے. سو ہاؤ یو ول گو اینڈ ہیو فن ود یور فرینڈس, یو کانٹ, آپ نہیں جا سکتے ہو. سو میں سب سے پہلے تو انفراسٹرکچر پہ کروں گی. دین اف آئی ٹاک اباؤٹ دا کمیوٹ از دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ. آپ کی کسی بھی پبلک ٹرانسپورٹیشن میں نہ ویل چیئر فیسیلٹی ہے. ابھی آپ نے گرین بسز ریڈ بسز بھی اسٹارٹ کیے, ان کی ریمپ ہے لیکن ان کی ریمپ کھلتی نہیں, اتنی مٹی ہے کہ وہ پوری جو ہے نا اسٹک ہوئی ہے. جو اسٹیئر سے چلنے والا راستہ اس پہ دھکے مار رہے ویل چیئر والا بندہ کیسے جائے گا؟ سب بالکل آپ کے اس میں نہیں. اور اس میں وہاں پہ بھی ویل چیئر کے علاوہ پولیو پیشنٹ بھی اتنا, ان کے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ ان کے بھی کلچز ہوتے ہیں اس کے ساتھ اوپر جانا. اگر کوئی بلائنڈ ہے, آپ اس کا کوئی راستہ نہیں دینا, کوئی سوسائٹی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار بھائی کس دروازے سے ہر کوئی آگے بڑھنے میں لگا ہوا ہے. We don't think کہ یہ بلائنڈ ہے, اس کو راستہ دے دو. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم کسی کا سوچیں گے نہیں, ایکچولی نا ہم نے دوسروں کے بارے میں سوچنا بند کر دیا ہے. ہم صرف اپنے, اور میں خیر اپنے آپ کو بھی اس میں لوں گی, شاید میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہوتا, میں پیراپلیجک نہ ہوتی تو شاید میں بھی یہ نہیں باتیں کر رہی ہوتی آپ کے ساتھ, میں کچھ اور بات کر رہی ہوتی آپ کے ساتھ. سو یہ چیزیں ہیں کہ وین اٹ ہٹس یور ہوم نا, تو دین یو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ دیز لائنس. تو مائٹ بی اس طرح سے ہوتا ہے. اینڈ ان دی کارپوریٹ سیکٹر, اچھا ان کارپوریٹ سیکٹر میں پراپر آپ کے کامن روم, جو آپ نے بات کی, آپ کا جو کامن روم ہونا چاہیے, دین دیر شوڈ بی اے فلیکسیبلٹی پالیسی ایوری ویئر ہونا چاہیے. لائک ایسا نہیں کہ کچھ آرگنائزیشن میں فلیکسیبلٹی ہے کہیں پہ نہیں ہے. سو اٹ نیڈ ٹو بی یونیفارم, رائٹ, آپ کو دینا ہے. جیسے آپ لوگ اپرچونیٹیز دیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یار کچھ جگہوں پہ فیمیل شاید نہیں جاب کر سکتی, اینڈ دیٹس ٹرو, نہیں کر سکتی, وہ ہیوی لفٹنگ نہیں کر سکتی ہیں. آلدو کہ اس پہ مجھے فیمنسٹ کہیں گی کہ نہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, بٹ اٹس مائی ویو, رائٹ, آپ نہیں کر سکتے ہو. اسی طرح سے کچھ پوزیشنس پہ ڈسیبل جاب نہیں کر سکتے ہیں, دیٹس ٹرو, نہیں کر سکتے. تو آپ نے جو جہاں پہ وہ جاب کر سکتے ہیں وہاں پہ تو ان کو گراؤنڈ لیول دو نا, ان کو اسٹارٹ کرنے کے لیے دو, ڈیولپ کرو تاکہ وہ آئیں اور وہاں سے ان کا کیریئر اسٹارٹ ہو. اور ان کا لیڈر پراپر ڈیفائنڈ ہونا چاہیے. آپ کا جاب ہو گیا, آپ کا کامن روم ہو گیا, آپ کی فلیکسیبلٹی ہو گئی, دیٹ پالیسی از ویری مینڈیٹری, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ایکول اپرچونیٹی. باقی تو میں اگر بات کروں کہ آپ لکھ دیتے ہیں کہ ویری ایکول اپرچونیٹی امپلائر ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایکول اپرچونیٹی امپلائر کا کیا مطلب, آپ مجھے بتائیں. آپ بھی آرگنائزیشنس میں اتنا آپ نے دیکھا ہے, اٹس جسٹ آن دا پیپر, رائٹ, وی آر ناٹ فوکسنگ آن اٹ. سو وہ اگر آپ لکھ رہے ہیں, یا مے بی اپنا کوٹا پورا کرنے کے لیے, جیسے کہ اگر ہم کہ وی آلسو ہائر ویمن, وی ہیو ایکول تو خیر کہنے کی بات ہے, 50% چھوڑ دیں, 30% بھی نہیں ہوتا وہ, تو وہ
صرف ایک اچھا میرا 15% کوٹا ہے فیمیل ہائرنگ کا, چلو میں نے 15% کوٹا پورا کر دیا جیسے تیسے کر کے, اور وہ کوٹا پورا کرنے کے چکر میں جو ہے نا پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں کوالٹی بھی میٹ نہیں ہوتی, جسٹ بیکاز میں نے کوٹا پورا کرنا ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن میم آپ کو جو ہے نا ڈسیبلٹی میں کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کے پاس نا بہت لوور مڈل کلاس کے لوگ بھی ہیں جو آپ کی مین اسٹریم میں آنا چاہتے ہیں, جن کو آپ کہیں سے آنے نہیں دے سکتے. اگر میں بات کروں نا کارپوریٹ ورلڈ میں, اگر آپ کہے تھے پالیسی میں ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن اسٹارٹ کرواؤں گی. سب سے پہلے جو آرگنائزیشن لے کے آ رہی ہے اس میں لوگ ہیں, ان کو کار بس جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں اس کے اکارڈنگلی فیسلٹی پرووائڈ کرنی ہے جو ان کے ڈور سے پک کر کے آفس تک لے کے آئے. It's not a CSR activity, right? You don't have to consider hiring people with disability as a CSR activity. That is your responsibility to bring that class in a mainstream. So I think یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور آئی تھنک سو اٹس ناٹ سم تھنگ جو آپ اپنی پاکٹ سے لگا رہے ہوگے. جب آپ لیٹس سے خواتین کو ہائر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ وین اسٹارٹ کر دیں تو ان کی تنخواہ سے ہی تو کٹتا ہے نا وہ جو بھی وین کی فیس ہے یا یار آپ اگر آپ ان کو تھوڑا سا مارجن دیتے ہو, کیونکہ یار ہم ان کو ٹرین بھی کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کلاس نہیں ہے. اگر میں ایسے پالیسی میکر بات کروں, مجھے پتہ ہے میں پالیسی بنا رہی ہوں ان کے لیے, تو مجھے یہ پتہ ہے کہ یار ان کو ٹریننگ بھی دینی ہے, ابھی ان کو گھر سے باہر بھی لے کے آنا ہے. ان کا جو پے اسکیل ہوگا دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ ایز کمپیئر ٹو دا پرسن جو ایک پوری ٹریننگ لے کے آ رہا ہے اور ایک اچھے انسٹیٹیوٹ سے آ کے اسٹارٹ کر رہا ہے. مجھے ان کو ڈیولپ کرنا ہے. سو دیٹ از اے ایڈیشنل کاسٹ وچ آرگنائزیشن ہیو ٹو بیئر. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ان کو اسٹائپنڈ دے رہے ہیں, آپ نے ایز اے ٹریننگ کو اسٹارٹ کیا, آپ نے اس کو اسٹائپنڈ سے اسٹارٹ کیا, ایڈیشنل کاسٹ ہے آپ کی جو آپ نے ٹرانسپورٹیشن کی دینی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ ان کو آگے لے رہے. ان میں سے آپ پھر جو فیئر ہے نا 10 لوگ آپ نے ہائر کر لیے, دین کمس اے میرٹ. 10 کو تو آپ ہائر کریں ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں, پھر ان 10 کو کمپیریزن, جیسے ہمارا پرفارمنس اپریزل ہوتا ہے, ہیو اے سیم پرفارمنس اپریزل فار دیم. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اس میں تھوڑی سی وہ دکھائیں پلس مائنس کریں, نو, دیٹ نیڈ ٹو بی سیم. ونس دے آر ان سسٹم یو ٹرین دیم, ناؤ دے آر ریڈی فار دا سیم پرفارمنس اپریزل, فار دا سیم بینیفٹس وچ ادر آر گیٹنگ. بٹ ہیئر کمس اکویٹی. آپ اکویلٹی کی بات نہیں کر سکتے ہیں. اکویٹی آئے گی کیونکہ جس کے جو نیڈ ہے اس کے اکارڈنگلی اس کو پالیسیز نے انٹرٹین کرنا ہے. اگر آپ کہیں کہ جو ایک خاتون ہے اس کو تو گاڑی نہیں مل رہی ہے, ایک ویل چیئر پہ آ رہی ہے, اس کو ایک ہی ڈیزگنیشن پہ ہے بیکاز اس کی نیڈ ہے, اس کی پبلک ٹرانسپورٹیشن نہیں آ سکتی, اس کے گھر سے شاید اس کے فادر کو لے کے آنا پڑ رہا ہے, اس کے گھر سے شاید اس کے بردر کو لے کے آنا پڑ رہا ہے, کوئی بھی ایکسپیسی ہے. سو آپ اس پہ کمپیریزن, تو ہماری سوسائٹی میں کمپیریزن فوراً اسٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار وہ اس کو تو سہولیات مل رہی ہیں, اور وہ کس چیلنج کے ساتھ آ رہی ہے. اوکے, سو ٹاک ٹو می اباؤٹ ہائرنگ فیزز. اب آپ ٹیلنٹ میں رہی ہیں, سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وین یو آر ہائرنگ وٹ ور دا challenges or opportunities you have seen while hiring young people? So the most biggest challenge what I see in today's generation is that they want to climb the ladder as soon as possible. ٹھیک ہے, ٹیلنٹ بھی ہے, اب ان کو شاید وہ سب چیزیں بھی مل گئی ہیں, کلاؤڈ آ گیا, چیٹ جی پی ٹی آ گیا, ایزی ٹو ڈو دا ٹاسک. بٹ جو آپ کی سافٹ اسکلس ڈیولپڈ ہوتی ہیں نا, دیٹ نیڈس ٹائم. ٹیکنیکل اسکلس میں آپ ود دا سپورٹ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹولس یو کین ریچ اٹ. آپ جو منٹوں کے کام تھے پی پی ٹی میں, ہمیں مجھے یاد ہے جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کیریئر تو ایک دن لگتا تھا, کوئی فونٹ چینج ہو رہا ہے, اوپر ہو رہا ہے, نیچے ہو رہا ہے. لیکن اب تو آپ کلاؤڈ میں ڈالو, ٹھیک ہے, اب چیٹ جی پی ٹی میں ڈالو تو اٹس آلویز دیئر. تو وہ آپ کے پاس پورے کام کر کے لے کے آ جائیں گے, کہیں گے جی دیکھیں میں نے تو پورے سال میں اتنا کام کیا, یہ میری کریٹیوٹی تھی, یہ آئیڈیاز تھے. بٹ واٹ از مسنگ از دا سافٹ اسکلس. وہ ڈیولپ ہونا بڑا ضروری ہے. اس میں آپ کی آ جاتی ہے اونرشپ, اس میں آپ کی آ جاتی ہے لوگوں کے ساتھ ہاؤ ڈو یو مینیج یور اسٹیک ہولڈرز, رائٹ, ہاؤ یو کولیبریٹ ود ادرس. دیز آر دا امپورٹنٹ تھنگس. Now everybody thinks that they are ready for the other position, for the like other step of the ladder. اور جو کام میں تو آپ ٹیکنیکلی تو آپ چلے جاؤ گے, sounds good because there are a lot of support. لیکن ہاں پروموشن کے لیے بھی اور اوپر جانے کے لیے بھی تو سافٹ اسکلس بہت زیادہ سافٹ اسکلس بہت میٹر کرتی ہیں, اور جو ہمارے اس میں نہیں کیمپس میں اتنا ان کے اوپر فوکس نہیں ہوتا. ہاں, ہم صرف ان کو جو ہے ٹیکنیکل سائڈ پہ, اگر ٹیکنیکل کے ہیں تو ٹیکنیکل, بزنس کے ہیں تو بزنس سکھا رہے ہوتے ہیں. سافٹ اسکلس بہت مسنگ ہے. دوسرا جو ہے, میں ہمیشہ اپنے کینڈیڈیٹس کے جو ایک میرا بیسک کویسچن ہوتا ہے, میں پوچھتی ہوں کہ آر یو اے گڈ ٹیم لیڈر اور گڈ ٹیم پلیئر. دیٹ شوز دیئر پرسنالٹی. Because if they say that they are team leaders, so every other person wants to be a team leader, right? Nobody wants to be a team player.
وائی؟ آپ نے ٹیم میں کام کرنا ہے, آپ بے شک لیڈ کر رہے ہو, لیکن آپ کو ٹیم پلیئر ہونا چاہیے. دیٹ از دا مینڈیٹری. لیڈرشپ آپ کے پاس آ جائے گی. آج کل ہماری یونیورسٹیز میں نا ہر ایک کو لیڈر کا بتایا جاتا ہے, ہر کورسز لیڈر کے ہیں. آپ کہیں پہ بٹھا دو کہ ہاؤ ٹو بی اے گڈ لیڈر, ہاؤ ٹو بی اے گڈ لیڈر. ہو ول ٹیچ دیم ہاؤ ٹو بی اے گڈ ٹیم پلیئر؟ آئی تھنک لیڈرشپ کے کیس میں بھی ٹیم پلیئر ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ لیڈر پہلے بن جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ ایک ایگو بھی آئے گی, باسی ایٹیٹیوڈ آئے گا, کنٹرول آپ کو چاہیے. لیکن جتنے بھی اچھے لیڈرز میں نے دیکھے نا, دے آر ویری ہمبل, دے آر اے گڈ ٹیم پلیئر. So if you are a team تو وہ player, ہیوملٹی سے شروع ہوتا ہے نا, وہ میرا ڈیسیجن ہے, that's it, that's about it. اگر آپ اس طرح آپریٹ کر رہے ہیں تو پھر تو لیڈرشپ تیل لینے گے. ہاں, سو ہماری جو لیڈرشپ جو ہے نا وہ بالکل نہیں. آپ نے بہت بچوں کو ہم نے اتنا کر دیا کہ یو آر اے لیڈر, یو ہیو ٹو پرفارم ویل بیکاز یو آر اے لیڈر. نہیں, یو آر اے گڈ ٹیم پلیئر. وین یو آر اے گڈ ٹیم پلیئر آٹومیٹکلی یو آر اے گڈ لیڈر. دیٹ نیڈ ٹو بی ایکسپلین ٹو دیم. اور سیکنڈلی جو میں چیزیں بچوں میں دیکھتی ہوں, لرننگ کرو میرے لیے بڑا میٹر کرتا ہے کہ ایک جگہ پہ آ کے اسٹیٹک تو نہیں ہو گیا ویسے. اور میرا ایک کوشچن بڑا ان سے ہوتا ہے کہ یار اچھا تم مجھے کوئی ایسے ایگزامپل دو کہ تم نے کوئی چیز کی اور اس سے تم نے کیا سیکھا. ٹھیک ہے, وہ بتائے گا کہ جی میں نے اس طرح سے میرے ساتھ ہوا تھا, میں نے اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ کی اور یہ وہ. سو اف یو آر ان دا سیم سچویشن ہاؤ ول یو گو اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, اگر تو اس نے مجھے آنسر دے دیا کہ وہی کروں گا جی میں نے تو سیکھ لیا, تو دس مینس کہ اس کا مائنڈ اسٹیٹک ہے, وہ نئی نئی چیزیں نہیں کر سکتا. کہ جو اس کو ایک سلیوشن ملا, آلدو کہ ایک سلیوشن از ناٹ فٹ فار ایوری تھنگ. ہاں ٹرو. تو وہ اس سے میں یہ سب چیزیں جو ہے نا. اچھا, تو سب سے ایک تو چیز آپ نے پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کی, دا چیلنج اس کہ ان کو بہت جلدی کوئک سکسیس چاہیے, رائٹ. And they need to build soft skills, which is very important. Which is very important. Okay. And what about the opportunity that you have seen with the young professionals? Actually, so they are very smart, very intelligent. They will do 2 hours work in 30 minutes. That's I don't know either I should give them the credit or to give the credit to AI. Lekin they are very smart. بہت اسمارٹ ہیں. اینڈ دے آر دا ون ہو کوسچنز اے لاٹ ناؤ. مجھے یاد ہے ہم تو بالکل بھی نہیں پوچھتے تھے, لیکن ابھی اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی نیفیو اینڈ نیس, دے آر آلویز دیئر ٹو چیلنج یو, چیلنج یور ڈیسیژنس. وہ کہیں گے یہ نہیں آپ یہ بھی سوچیں. تو آئی تھنک دیٹس اے گڈ تھنگ, بیکاز فرام دس پوائنٹ آف ویو یو ول ٹیک دیئر پوائنٹ. اور آپ کا جو اگر شاید مرر آ گیا تھا کچھ بھی, آپ نے اپنے آپ کو بلائنڈ فولڈ کر دیا تھا, تو وہ آپ کا ہٹتا ہے. پھر آپ سوچتے ہو اچھا یار اس پیٹرن پہ بھی سوچا جا سکتا ہے. دیٹس اے گڈ تھنگ آئی تھنک. ٹھیک ہے, ہاں آف کورس. اینڈ they know how to set boundaries as well. They know how to set boundaries. At 6 they have to leave. They know if you have a work you should let them know by 5. It's very difficult to get them work after 6. بہت مشکل ہو گیا, اپنے آپ کر سکتے ہو. Right, okay. So when you are hiring people, like what are the things that you prioritize? Not just young generation but anybody. Learning capabilities, business acumen. How do you judge learning capability in the interview? Yeah, so learning capabilities, if they have acha, so my question always to them is what is the last new thing you learned and when? اچھا, ٹھیک ہے, وہ مجھے بتائے گا کہ میں نے کب سیکھی تھی یا کیا سیکھا تھا, بک پڑھی تھی تو کیا پڑھی تھی, کس طرح سے. اس طرح سے یو اسٹارٹ گوجنگ اٹ, اور آپ اس کوشچنس میں پوچھتے ہیں. What sort of answers do you get, by the way? کسی نے بک پڑھی ہوتی ہے, کسی نے سوئمنگ سیکھی ہوتی ہے, کوئی فوٹوگرافی پہ لائک کوئی پاکستان پہ گیا ہائکنگ کے لیے, تو اس نے فوٹوگرافی وہاں پہ سیکھی. سو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں لرننگ کا ہے, شوق ہے. سو اف آئی ٹاک اباؤٹ دا ٹیکنیکل اسکلس, یس, تو دے ول لیٹ اس نو کہ اب تو آپ دیکھیں نا ٹیکنیکل میں بھی چیزیں اتنی ریپڈلی چینج ہو رہی ہیں. Does anybody tell you about soft skills also کہ یار میں نے ابھی اس چیز کے لیے confidence یار بہت کم لائک کچھ بتاتے ہیں, جو بچے ہیں نا وہ بتاتے ہیں. لائک اف آئی ٹاک اباؤٹ دا ینگر لیول دے یوزلی ٹیل کہ میرے پاس یہ تھا, کیونکہ یہ کویشچن ہوتا ہے میرا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ یار بتاؤ کہ کون سی, اگر میں تمہارے کسی کلاس والے سے پوچھوں یا کلیگ سے پوچھوں واٹ آر دا 3 things you need to improve, تو what will be those, تو وہ بتائے گا. اچھا پھر تمہیں پتا تھا تو تم نے کیسے کیا کر رہے ہو اس کے لیے. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے بندہ کتنا سیلف اویئر ہے. سیلف اویئر بھی ہے, لرننگ بھی ہے, اس کو وہ چاہتا ہے کہ وہ سیکھے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی بڑھے. تو آپ کی ساری چیزیں جو ہے نا اس سے سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. What are the other questions that you asked? تو they will get prepared. یار preparation کے لیے تو بنوا رہے ہیں پوڈکاسٹ, اور کیوں بنوا رہے ہیں. سو اچھا پھر یہ ہوتا ہے لرننگ کا. ٹیم لیڈر کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں یوزلی پرٹیکولر آپ ٹیم پلیئر ڈھونڈتی ہیں. میں ٹیم پلیئر ڈھونڈتی ہوں, میں لرننگ کرو دیکھتی ہوں, میں بزنس مطلب اونرشپ دیکھتی ہوں کہ جو اگر اس کو کام دیا ہوا وہ واقعی اپنے کام کو جو ہے اونرشپ کیسے دیکھیں گے آپ انٹرویو میں.
یار اونرشپ اس کے وہی کویشچنس, کیونکہ آف کورس آپ نے کویشچن پوچھا, انہوں نے کوئی پروجیکٹ کیا ہے فار ایگزامپل, ان کے ریزیومے میں مینشن ہے, اچھا آپ کا کیا رول تھا, اس میں پرابلمس آتی ہیں, آپ نے اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا. اب یہاں تو کہہ دے گا کہ جی اگر بچے ہوں گے تو یوزلی کہتے تھے وہ میرا کولیگ جو تھا وہ لیٹ آتا تھا اور بڑا پرابلم ہوا تو میں نے ٹیچر سے بات کیا, کھیل رہا ہے آؤٹ مائنس. ہاں صحیح رائٹ. تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار میجورٹی پیپل پلے بلیم گیم. نہیں دے آر ویری اسمارٹ کڈس, ویری اسمارٹ کڈس. کچھ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آتا تھا اونرشپ لیتے ہیں, وہ بھی اس سے, اور وہ آپ کا دل چاہتا ہے یار یہ بچوں کو جو ہے نا آپ کے پاس ہونا چاہیے, اور دین یو لو ٹو انویسٹ آن دیم. ٹھیک ہے وہ ہم ان کو اپنے پاس ہائر کر لیں, اپنے پاس ہائر کر لیں, نہیں ہوتے تو پھر میں ان کو ایڈوائس ضرور دیتی ہوں یار جب جاؤ. اور میرا یہ ایک آپ سمجھو پریکٹس ہے کہ وین ایور آئی ٹیک این انٹرویو, ایٹ دا اینڈ آف دا انٹرویو آئی یوزلی گیو دیم دا فیڈ بیک. سو آپ نے کہیں پہ بھی جانا ہے, آپ کو یہ چیزیں ہیں دیٹ نیڈ ٹو بی ڈیولپڈ. مجھے نہیں پتا کہ آپ کا ادھر کیا ہوگا, بیکاز آلویز اٹس اے HR انٹرویو اینڈ دین دا ٹیکنیکل راؤنڈ آف انٹرویو, رائٹ. سو فرام دا HR پوائنٹ آف ویو آئی آلویز گیو دیم دا ایڈوائس, سو ویئر ایور دے ول گو, سو اٹ ول ہیلپ دیم. میں نے جب ملٹانی نیشنل میں اپلائی کیا نا تو میں HR انٹرویوز میں کلیئر ہو جاتی ہوں, ٹیکنیکل میں فیل ہو جاتی ہوں. ایوری ملٹانی نیشنل ٹیکنیکل انٹرویو آئی فیلڈ. تھرڈ انٹرویو ود دا ٹیکنیکل ہیڈ اینڈ آئی فیلڈ اٹ آل دا ٹائم. یہ بھی ہوتا ہے, سافٹ اسکلز ہو گئی ہیں. لیکن آئی تھنک اب سوسائٹی میں نا سافٹ اسکلز زیادہ امپورٹنٹ ہے ریدر دین دا ٹیکنیکل. ٹیکنیکل میں تو آپ ہیلپ لے لو گے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کلاؤڈ بھی آ گیا, چیٹ GPT بھی آ گیا. پہلے تو ہمارے مائنڈ لگتے تھے نا پوری چیزیں کرنے میں, اب تو بچوں کے پاس بہت ٹولس ہیں. ہاؤ دے یوٹیلائز اٹ, دیٹس این آرٹ. اور وہ آرٹ اس طرح سے آ رہا ہے کہ آپ نے ساتھ سافٹ اسکل کو بیلنس کر کے چلنا ہے. اف یو ڈونٹ ہیو اینی سافٹ اسکلز, اف یو کین ناٹ مینیج یور اسٹیک ہولڈرز, اچھا اسپیڈ از ویری امپورٹنٹ. جیسے جیسے آپ کا AI چیزوں کو لے کے آ رہا ہے, اب آپ ایک کام میں نہیں بیٹھ سکتے, پورا دن نہیں لگا سکتے ہیں, اور آپ کو رسپانسو بھی اتنا ہی جلدی ہونا ہے. اگر آپ کے پاس 10 بجے فار ایگزامپل 10 بجے بھی رات کے میسج ہے, یو نیڈ ٹو ریپلائی, کیونکہ اب جو ٹائم ہے نا وہ صرف اسپیڈ کا ہے. اف یو آر گڈ ود دا اسپیڈ, یو آر مینیجنگ دا تھنگس, یو آر ان. اگر آپ اس پیس کو نہیں مینیج کر پاؤ گے نا, سو یو آر آؤٹ. دیٹس مائی ویو. Very good. That is very important, by the way. Okay, last two questions. Second last is, what are the red flags? ایک تو مجھے بھی سمجھ میں آ گیا, آپ بتاتی جا رہی ہیں ساتھ ساتھ. What are the other red flags that you see? اچھا, تو دیٹس انٹرسٹنگ تھنگ. ایک تو یہ کہ جو کوئی اونرشپ نہیں لیتا, آپ کو پتہ چل جاتا ہے لرننگ نہیں ہے, اونرشپ نہیں ہے, جو مطلب جو ان کو میں دیکھتی ہوں سو دے آر آؤٹ. So these are, I think the same thing. کر لو, opposite کر لو, تو وہ آپ کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ریڈ فلیگز ہو گئے. What would you advise to youngsters from this platform? یار جو میں نے سیکھا نا وہی چیز میں سب کو بتانا چاہوں گی. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو ریزیلینس, پیشنس, اور your circumstances should not define your ceiling. That is very important. کہ آپ کسی سرکمسٹانسز کو میں آ گئے ہیں اور آپ کہیں کہ بس اب تو ختم ہو گیا سب چیزیں اور اب آپ آگے نہیں چاہتے, میری یہی سیلنگ تھی. نہیں, اسکائی از دیئر. اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں, بارے دنیا میں رہو, غم زدہ یا شاد رہو, ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو. زبردست. Thank you so much for being with us. Thank you so much.